اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کا تعارف، آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ القصص، سورہ قصص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ 4 آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں، اور اس صورت میں ایک آیت ان الذی فرض ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ قصص نام رکھنے کی وجہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ نمبر 2، کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور علیہ السلام نے پیش کیوں نہیں کیے۔ نمبر 3، پہلے تورات و انجیل اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 4، سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورہ نمل کے ساتھ مناسبت، سورہ قصص کی اپنے سے ماقبل سورت نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئیں وہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، یعنی اس سورت کی آیتیں اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال و حرام کے احکام، حضور اقدس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت، پہلوں اور بعد والوں کی خبروں کا بیان ہے، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ لوح محفوظ اور قرآن مجید کے روشن کتاب ہونے میں فرق، یاد رہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا جاتا ہے اور قرآن کریم کو بھی، البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ عز و جل کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ، ہم تمہارے سامنے خبر پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اس سورت سے پہلے 19 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے، اور اس سورت کے بعد مزید 17 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اتنی کثرت سے آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور پر نور علیہ السلام کی نبوت کی خاص دلیل تھی،
کیونکہ آپ بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات خاص و عام میں بہت مشہور تھے، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں ملا دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ ترجمہ: بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا، یعنی مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تاکہ وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکیں، اور اس نے ان گروہوں میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، اور یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی۔ لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے فرعون کا طریقہ اور موجودہ دور کے حکمرانوں کا طرز عمل: حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض و عداوت ڈال دینا فرعون جیسے بدترین کافر کا طریقہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اس طرز عمل کے نتیجے میں ان حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائے، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان فرمائیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر احسان فرمائے اور انہیں پیشوا بنائے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتدا کریں، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام املاک و اموال ان کمزور بنی اسرائیل کو دے دے جو فرعون اور اس کی قوم کی ملکیت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصر و شام کی سرزمین میں اقتدار دے اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا، اور اس سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا زوال ہونا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 5 میں وراثت سے مراد شرعی میراث نہیں، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وراثت کے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے، یعنی موت کے بعد اس کی سلطنت کا وارث ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانذ ہے اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب اور فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دے اور اس کے غرق ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اور اس کی جدائی کا غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع تھی۔ اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوحانذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہ پائیں گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ خود کریں گی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنائے جائیں گے۔ یہ سب مستقبل کی خبریں غیب کے علوم میں سے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ ترجمہ: تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ یعنی جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا، اس کی صبح کو فرعون کے گھر والوں نے آپ علیہ السلام کے صندوق کو دریائے نیل سے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھا لیا، اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوس رہے تھے۔ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن اس اٹھانے کا انجام و نتیجہ یہ بنا۔ عربی زبان میں آیت میں مذکور لام کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ بے خبر تھے۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا